الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، اور فی زمانہ یہ بیعت کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی کی بہت کمی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس پیری مریدی کو بالکل ہی تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اس پیری مریدی کو اس میں غلو کی حد تک مبتلا ہے۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیعت لی صحابہ کرام اور صحابیات سے، تو ان میں سے سب سے پہلے تو ایک بیعت اسلام ہوتی تھی، یعنی جو بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا تو وہ اسلام پر بیعت کرتا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرتا ہے۔ اور اس بیعت کا ذکر احادیث میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اور دوسری ہوتی تھی شریعت پر عمل کرنے کی بیعت۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر اسلامی احکامات پر عمل کے اعتبار سے بھی ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ جو عورتوں کی بیعت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ اگر یہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں مختلف سماجی برائیوں کے بارے میں کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، مختلف جو باتیں اس میں آیت میں ذکر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیعت لے لیجیے۔ دوسرا کہ جو امیر مقرر ہوتا تھا خلافت، تو اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی جس کو بیعت خلافت کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسلام میں بالکل موجود ہے۔ بیعت رضوان کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، کیونکہ وہ جو بیعت تھی وہ بڑی مشکل مرحلے میں تھی، اپنے وطن سے دور تھے، دشمن قریب تھا، تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، دشمن اگر یک بارگی حملہ کرتا تو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو اس موقع پر ثابت قدمی کے لیے تمام صحابہ سے جو اس وقت موجود تھے بیعت لی گئی۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ سے بیعت لی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ ساری بیعتیں ہماری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جو موجودہ پیری مریدی ہے یا جو صوفیہ کرام جو بیعت لیتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت جو حدیث جبرائیل ہے جس میں دین کے 3 حصے بیان کیے گئے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، جو جبرائیل امین نے 3 سوال کیے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سوال کے جواب میں جو اعتقادات ہیں وہ بیان کیے، دوسرے سوال کے جواب میں جو اسلام کے بنیادی احکامات ہیں وہ بیان کیے، اور جب تیسرا سوال ہوا عمل احسان، تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ جو
بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ابھی تو اس وصل کے مقام تک نہیں پہنچا ہے، ابھی سلوک کے راستے میں ہے، تو پھر یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو دو مقامات بیان کیے گئے اس میں، عبادت ایسے کی جائے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی مطلوب اور مقصود ہے ہمارے صوفیاء کرام کا۔ ان کے جو پورا طریقہ ہے وہ صرف اس ایک جملے کی تشریح ہے، پورا تصوف اس ایک جملے کے اندر آتا ہے۔ ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیری مریدی تھی، اس کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ سلوک کی راستے طے کیے، اس کے لیے پھر بیعتیں کی، جو سیکھا جو حاصل کیا دوسروں تک منتقل کیا۔ تو یہ جو سلسلہ رہا یہ پھر ہماری اصطلاح میں تصوف کہلاتا ہے۔ اچھا، پورا جو بھی تصوف ہے یہ 5 قسم کی معرفتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی معرفت ہوتی ہے احکام اللہ کی معرفت، اور یہ 5 درجہ بدرجہ ہیں، سب سے پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ تو سب سے پہلی جو معرفت جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے احکام اللہ کی معرفت، شریعت کی معرفت، حلال حرام کی معرفت، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں لازم فرمائی ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جس کو ہم فقہ کہہ لیجئے، اس کی معرفت یہ سب سے پہلے ہے۔ تو فقہ میں ہی احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو سب سے پہلی معرفت یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ولایت بھی جو ہے وہ کسبی چیز ہے، تو وہابی چیز ہے۔ جو ولایت کو کسبی اعتقاد کرے تو وہ گمراہ ہے، جس طرح نبوت بھی وہابی چیز ہے، جو نبوت کو کسبی اعتقاد کرے وہ کافر ہے۔ کسب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی بھی نیک عمل ہو کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ جناب اس کو میں کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ولایت عطا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ولایت وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن کسی جاہل کو کبھی اپنی معرفت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جو مادرزاد ولی بھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اگرچہ پیدائشی ولی ہے لیکن باقاعدہ وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو علم شریعت ہے یہ کسب سے آتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، غالباً طبرانی کی روایت ہے۔ تو یہ علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے اور فقہ سمجھنے سے آتی ہے۔ تو اس لیے علم شریعت باقاعدہ سیکھنے کے لیے، جو علم لدنی ہوتا ہے، آج کل یہ بھی ایک بڑا ہوا ہے نا کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور بھی علم لدنی کا ایک جھنڈا اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ تو علم لدنی کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے صفات کی معرفت اور جو دیگر معرفتیں ہیں ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ احکام کی معرفت تعلم سے ہی آئے گی، کسب سے آئے گی۔
آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، ان سے بڑھ کر تو اس امت میں افضل کوئی نہیں. کس طرح وہ احکام کا کسب کیا کرتے تھے، ڈیوٹیاں لگتی تھی. جب ابتدائی دور تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات قائم کیا، تو ایک بندہ کام کرتا تھا، ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتا تھا، پھر اگلے دن وہ آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، تو جو باتیں ہوتی تھی وہ جا کر اپنے بھائی کو بتاتا تھا. اس طرح سیکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے میں جا کے سورہ بقرہ سیکھی، حالانکہ عربی نہیں آتی تھی انہیں. کیا حضرت ابو ہریرہ، اصحاب صفہ پوری ایک جماعت تھی جو باقاعدہ علم کا کسب کرتی تھی. قرہ صحابہ کرام تھے. ٹھیک، علم کے اعتبار سے سارے تو برابر نہیں ہیں. صحابیت، نفس صحابیت سب کو حاصل ہے، لیکن مقام و مرتبے سب کے مختلف ہیں. اسی اعتبار سے مجتہدین الگ ہیں، عام صحابہ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سب سے پہلی معرفت ہی احکام اللہ کی معرفت ہے. جس کو یہ نہیں ہے اگلی کوئی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی اصول ہے. اور اس کے بعد آتی ہے اسماء اللہ کی معرفت. اللہ کے جو مختلف نام ہیں. اسی لیے صوفیہ کرام ابتدا کس چیز سے کراتے ہیں؟ پہلے علم شریعت سیکھو، اس کے بعد پھر اللہ کے ناموں کا مختلف طریقے سے وہ ذکر اور اوراد کرتے ہیں. ان کے سلسلے کے اندر مختلف اوراد ہوتے ہیں. صبح یہ پڑھنا ہے، شام یہ پڑھنا ہے، رات یہ پڑھنا ہے، نماز فلاں نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا. یہ جو اسماء کا وہ ورد کرتے ہیں، تو ہر اسم کی ایک اپنی تاثیر ہے، ہر اسم کے اپنے خواص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سالک کے اوپر کھولتا ہے. شریعت سے چلتا ہے سفر، اسماء کی معرفت پر آتا ہے. اس کے لیے مختلف مجاہدات ہوتے ہیں، ریاضات ہوتی ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے افعال اللہ کی معرفت. یہ تیسری معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال، یدبر الامر، اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کا تصرف ہے. تو اس کے لیے وہ مکاشفات ہوتے ہیں، مجاہدات ہوتے ہیں. یہ جو تصور شیخ اور مختلف چیزیں کرائی جاتی ہیں، جو تصورات باندھے جاتے ہیں، یعنی انسان کو یکسوئی حاصل ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے طاقت کیا ہے اعتقاد تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری اس طرف اس وقت توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، معاملات پہ غور کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو یہ سب چیزیں انسان کو پھر اس کی معرفت ہوتی ہے کہ خوشی ملی تو اللہ کی طرف سے، غم بھی آیا تو اللہ کی طرف سے، راحت ملی تو اللہ کی طرف سے، پریشانی آئی تو بھی اللہ کی طرف سے. تو انسان کو جب افعال اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق سے ماورا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسباب سے ماورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو نہ کسی کی تعریف اچھی لگتی ہے، نہ کسی کی مذمت بری لگتی ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ اب ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کے افعال کی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پورے ریاضات، مجاہدات یہ کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرتبہ آتا ہے صفات کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے. ٹھیک ہے. اس کی صفات کی انسان کو پھر مختلف طریقے سے معرفت ہے. وہ پھر سب چیزیں اس پہ کھلتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے لیے ظاہر غائب یہ چیزیں کچھ نہیں رہتی، کیونکہ جب اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے، اس کی صفات کی معرفت، تو وہ پھر اس کے لیے نزدیک یہ چیزیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر پانچویں معرفت آتی ہے اللہ کی ذات کی معرفت۔ اچھا، یہ جو ذات سے پہلے تک کا سفر تھا، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے۔ طریقہ مانے چلنا، راستہ۔ تو یہ جو راستہ ہے کہ احکام سے گیا اسماء پر، اسماء سے گیا افعال پر، افعال سے گیا صفات پر، یہ جو پورا سفر ہے یہ طریقت ہے، یہ سلوک ہے، اور اس کو طے کرنے والا سالک کہلاتا ہے۔ اور پھر انسان ابھی تک ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچا ہے، اس کو منزل حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ ہے مقام وہب، یہ ہے عطا کا مقام، جو حدیث بخاری شریف کے اندر من عاد لی ولیا والی جو حدیث ہے، اس میں جو فرمایا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ یا حتی احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ لا یزال العبد یتقرب الی، یہ جو ہے یہ سلوک تھا، اور حتی احبہ یا احببتہ، یہ جو مقام ہے یہ منزل اس کو مل گئی، یہ ہے ذات کی معرفت۔ اچھا، یہ جو پیچھے تھی یہ کہلاتا ہے سیر الی اللہ، سیر الی اللہ کی حد ہے۔ اور پھر جو ذات کی معرفت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیر فی اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کن کوئی نہیں جانتا، اس کے افعال کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے اس کی معرفت ملتی ہے، اس کی ذات کی، اور ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق یہ معرفت ملتی ہے۔ اس کی ذات کی معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، انلمیٹڈ۔ اس میں انسان جتنا آگے بڑھتا جائے، جتنی اس کی ہمت ہے، اتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو معرفت ہے یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو معرفت ہے ذات کی، وہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور آپ کی معرفت کیونکہ ہر لمحے بڑھ رہی ہے، اسی لیے آپ کا مرتبہ بھی ہر لمحے بلند ہو رہا ہے۔ وہ جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کی معرفت بلند ہوتی جا رہی ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر یہ معرفت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق کا پہلا نمبر، تو وہ بھی وجہ یہ معرفت الہی ہے، اس میں قرابت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی بھی معرفتیں ہیں، لیکن وجہ فضیلت نسب نہیں ہے، وجہ فضیلت یہ معرفت ہے۔ تو بعض روایتیں اگرچہ محدثین کے نزدیک وہ ضعف کے درجے میں ہے، لیکن صوفیاء کا حدیث کو پرکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی جو فضائل کے اندر روایت آئی ہے کہ صدیق تم سے نماز روزے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا، دل کی معرفت سے آگے بڑھا۔ تو وہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح ہے۔
سیر فی اللہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، سیر الی اللہ کی حد ہوتی ہے. اور پھر اس سیر فی اللہ میں جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رجعت ہوتی ہے، پھر مخلوق کی طرف بندہ آتا ہے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کو دیکھیں، مادرزاد ولی تھے، بالکل تھے. کیا آپ نے احکام اللہ کی معرفت حاصل کی؟ بالکل کی جناب. تو 8 سال بغداد کے مدرسے میں پڑھتے رہے؟ بالکل پڑھتے رہے. پھر اسماء کا ورد کیا، عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک ریاضات و مجاہدات جو کیے اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہی احکام اللہ کی معرفت کے بعد اسماء اللہ کی معرفت تھی، پھر افعال اللہ کی معرفت، پھر صفات اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد وہ مرتبہ آیا اللہ کی ذات کی معرفت. پھر رجوع کا حکم ہوا کہ جاؤ اور مخلوق کو اپنا فیض بانٹو. یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے مقام ولایت. تو صوفیہ کی پورا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، یہی بیعت تھی. اب یہ جو راستہ ہے، یہ جو میں نے 5 معرفتوں کی آپ کو بات کی، تو ان میں سب سے پہلی معرفت کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے. احکام سیکھنے ہیں آپ نے تو بغیر استاد کے سیکھ سکتے ہیں؟ استاد ضروری ہے. بغیر باقاعدہ طلب علم کے کوئی عالم نہیں بن سکتا. ہاں کچھ مسائل آپ سن کے ادھر ادھر سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کو آپ عالم کہیں، اللہ کے احکام کی معرفت، احکام جمع ہے پوری، ایک آدھ حکم کی معرفت نہیں. تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ علم سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی مدرسے کی ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سند کوئی چیز نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سند کوئی چیز نہیں. بہت سے بے سند والے سند والوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم سیکھنا ضروری نہیں ہے. سند نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکھنے سے بھی فارغ ہو گئے. سند تو ایک ڈگری ہے. جیسے آج پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک باقاعدہ آپ جاتے ہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پروسیس ہے. لیکن آج بہت سی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان شخصیات پر ہوتی ہیں، ان کے علمی کام پر ہوتی ہیں جنہوں نے نہ کبھی ماسٹر کیا، نہ ایم فل کیا، نہ پی ایچ ڈی کیا. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سعیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، یہ ان بزرگوں کے اوپر آج کام کر کر لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں الاٹ ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ کبھی بزرگ گئے کسی یونیورسٹی کالج؟ یہ کون تھے؟ یہ پی ایچ ڈی والے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں. تو سند کوئی چیز نہیں ہے، لیکن علم چیز ہے اور وہ سیکھنے سے آئے گا. بعض لوگوں نے اس بات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جائے استاد خالی است، میرے استاد کی جگہ خالی ہے، اور پھر اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ رہے ہیں. تو بھائی شریعت بغیر استاد کے سیکھے نہیں آتی. اس کے لیے باقاعدہ علم ضروری ہے. کسی عالم کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نجی محفل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دارالعلوم مدرسے جامعہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب مطالعہ کر کے آپ کو جو سمجھ آیا وہ استاد کا جا کر سنانے سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں 2 طریقے ہیں نا، استاد کے سامنے قرات ہے یا استاد کی قرات ہے. دونوں صورتیں ہیں علم کی. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جو یہ کہے بغیر استاد کے میں نے سب کچھ پڑھ لیا، تو پھر یہ انجینئر مرزا محمد علی جہمی جیسا ہی بنے گا. لام ہٹا دیا میں نے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جو استاد کے بغیر پڑھے گا وہ ایسے گمراہ ہوتا ہے. پھر وہ سمجھ آئی نا بات. تو
سب سے پہلی معرفت کے لیے بھی استاد ضروری ہے. استاد کے بغیر کوئی خود سے پڑھے گا تو مسئلے کچھ کے کچھ سمجھے گا, حدیثوں کے مطلب کچھ کے کچھ سمجھے گا, گمراہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی گمراہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث تھی, بخار ہو جائے تو جا کر جو ہے وہ نہر میں نہاؤ, پانی میں نہاؤ, بخار اتر جائے گا. اب وہ کوئی پنجاب کا ایک بندہ تھا, اس کو بخار ہوا, جا کر نہر میں نہایا, ڈبل نمونیا ہو گیا, حدیثوں کا منکر ہو گیا. اور حدیثیں سب جھوٹی ہیں, دیکھو جی میں نے کیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. بات تو صحیح کہہ رہا ہے, تو بات صحیح نہیں کہہ رہا, جاہل تھا, خود سے پڑھ رہا تھا. کسی عالم سے پوچھتا ہو بتا دیتا کہ بھائی اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عرب کا ایک خاص بخار تھا جو گرمی سے چڑھتا تھا, اس گرمی کا علاج پانی سے ہوتا تھا. اب تیرا جو بخار تھا وہ گرمی کا نہیں تھا, تو نے حدیث سن کر اس کو ہر بخار پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا, تو قصور تیرا اپنا ہے, حدیث سچی ہے. تو اسی کے لیے پھر یہ جو تقلید کے مراحل ہیں وہ بھی اسی علم شریعت کے لیے ہی ہیں. مجتہد کے طبقات ہیں, سب کیوں ہیں؟ ایک 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 پوری چین ہے نا ہماری. مجتہد مطلق ہوگا, پھر مجتہد مذہب ہوگا, پھر اصحاب تخریج ہیں, پھر ترجیح ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب ترتیب ہے پوری, ایک چین ہے پوری. تو علم شریعت کے لیے بھی آپ کو استاد بھی درکار ہے, پھر استاد کے لیے اوپر والوں کی اتباع ضروری. بغیر اس چین کے آپ نکل نہیں سکتے. کوئی غامدی کی طرح کا پھر آ جائے اوپر سے کود کے تو امت اس کو دھتکار دیتی ہے, چل پیچھے ہو. کہ وہ سارا جو علمی ورثہ ہمارا ہے اس کو ایک طرف کر کے بکواس اپنی کرتا ہے, تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بظاہر تو وہ بھی کہتا ہے میں شریعت کی بات کر رہا ہوں, لیکن شریعت کی بات اسی ترتیب سے آئے گی جس ترتیب سے پہنچی ہے ہم تک, اسی چین سے آئے گی. تو اس کے لیے بھی چین ضروری ہے, اس کے لیے بھی سند ضروری ہے, اس کے لیے بھی پورا طریق کا ایک معاملہ ہے. جس طرح تصوف میں خلافت در خلافت در خلافت کا معاملہ ہوتا ہے, ایسے یہاں پر بھی استاد در استاد در استاد در استاد کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی چین بیچ سے نہیں ہے کہ کوئی خود بخود کہ میں عالم بن گیا ہوں, اب ٹھیک ہے میں پڑھانا شروع کرتا ہوں, میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, تو ایسے سے بندہ پڑھ کر گمراہی ہوگا. تو شریعت کے لیے بھی استاد ضروری. اسی طرح جو آگے کی معرفتیں ہیں ان کے لیے بھی استاد کا ہونا ضروری ہے, اور اس استاد کو ہم پیر کہتے ہیں, اس کو ہم شیخ کہتے ہیں. اور جس طرح آپ علم ظاہر کے لیے باقاعدہ استاد کے پاس آتے ہیں, درس لیتے ہیں, سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, تو ایسے ہی یہ سلوک کا جو راستہ ہے اس کے لیے بھی کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے. یہ عہد کیا جاتا ہے کہ میں آپ کے طریق پر چلوں گا, آپ کے بتائے سے چلوں گا. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ شریعت جو سب سے آسان ہے, اس آسان کا عالم یہ ہے کہ بغیر مجتہدین کے ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر مجتہدین نہ ہوتے تو قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط ہمیں نہیں آتا. تو شریعت بغیر استاد کے, استادوں کے استاد کے نہیں ہو سکتی. تو طریقت کا راستہ یہ تو خواص کا راستہ ہے, یہ تو اور کٹھن ہے, اس میں اور دشواریاں ہیں, اس میں شیطان جگہ جگہ پر گھات لگا کر بیٹھا ہے. تو بغیر استاد کے اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو وہ گمراہی کے راستے میں چلا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ اس بیعت کے بارے میں کہا ہے, سلوک کی بیعت کے لیے. کہ پیر کے
کے بغیر یہ راستہ چلنے والا نہیں ہے. کیونکہ کرامت کیا ہے اور شوبدہ کیا ہے، نورانیت کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نظر کا دھوکہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انسان اس میں پھنس جاتا ہے. شیطان بڑا عیار و مکار ہے، مختلف طریقوں سے بندے کو گھیرتا ہے. تو اب اگر خود سے راستہ چلے گا تو بھٹک جائے گا. غوث پاک کا سنا نا، وہ روشنی آئی تھی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اب آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کیا کرتا؟ دھمالے ڈالتا، لو بھائی سب چیزیں حلال ہو گئی. ظاہر ہے، لیکن وہ غوث پاک تھے، احکام اللہ کی معرفت لے کر چلے تھے. اس سفر کے لیے جو روشنی درکار تھی وہ لے کر چلے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بھی دستگیری فرمائی. ٹھیک، تو بعد میں اس نے کہا نا، میں کتنے لوگوں کی معرفت سلب کر لی اس ایک حربے سے، تجھے تیرے علم نے بچایا. تو تکبر کا بیج بونا کی کوشش کی غوث پاک نے، اس کی بھی کاٹ کی، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. تو یہ سلوک کا راستہ بغیر شیخ، بغیر پیر کے ہاتھ پر بیٹھ کیے چلنے والا نہ یہ ملتا ہے کسی کو. تو یہ جو بیعت تھی یہ اصل مقصودی بیعت تھی. اور جتنے بھی یہ پیر کے احکام بیان ہوتے ہیں وہ سب اس بیعت کے لیے ہیں. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت سلوک، بیعت ایصال، پہنچانے والی، یا سلوک راستے والی، چلنے والی. تو فی زمانہ آج کل تو یہ بیعت مفقود ہے. کامیاب نہیں تو نایاب تو ضرور ہے، بالکل کلی طور پر معدوم نادید ہے. آج آپ جتنے بھی پیر تصور لے آئیں دماغ میں، ان میں سے کون ہے جو یہ بیعت سلوک کرواتا ہے؟ کوئی ہے؟ کہنے سے نہیں ہوگا، یہ اس کی ساری پوری شرائط ہے. یہ پھر تو آج کل جو ہماری بیعت ہے اس کو کہتے ہیں بیعت برکت، بیعت، اس کو بیعت اتصال بھی کہتے ہیں. یہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پہلی والی بیعت تھی یہ کبھی بھی عام دعوت نہیں ہے. اس کی یہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں، یہ خواص کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہم بزرگان دین کے احوال زندگی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جناب کوئی 20 سال تک پیر کی تلاش میں رہا، کوئی 30 سال گزار دیے، کسی نے 10 سال گزار دیے، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر بھیج رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بھائی صاحب کیا ان کے دور میں پیر نہیں ہوتے تھے؟ کسی سے ہی بیعت کرنے، جیسے آج ہمارے ہر گلی گلی میں پیر ہے. بلکہ اب تو ایسا دور بھی آ رہا ہے کہ ہر پتھر کے نیچے ایک پیر بیٹھا ہوگا. وہ بھی پتھر، ارے پیر صاحب ہر رکھ دو، اچھا بیٹھا رہے، بیٹھا نہیں بیٹھا. تو پیروں کی کثرت جب ہمارے دور میں اتنی ہے تو کیا ان کے دور میں نہیں تھی کیا؟ تو وہ جو موجودہ پیری مریدی ہے وہ پیری مریدی کی تلاش، اس مرید کی تلاش میں نہیں تھے. یہ شیخ ہے. اور جو کہا کہ ہم اس کو مرد نہیں جانتے جو اپنے پیر مرید کو اس وقت سے نہ جانتا ہو جب وہ اپنی باپ کی پشت میں کروٹیں بدل رہا تھا. اس کے لیے باقاعدہ استخارے ہوتے تھے، بیعت کروں نہیں کروں، یعنی اس کا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، یہ اس راہ کے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو یہ والی بیعت کبھی بھی عمومی بیعت، یہ نہیں ہے یہ جال ڈالا 500 لوگ مرید بن گئے، آ جائے تھے. وہاں تو ایک ایک مرید
ٹھوک بجا کر لیا جاتا تھا. کبھی بھی یہ عمومی دعوت نہیں ہے، یہ خواص کی بات ہے. اب جو موجودہ پیری مریدی ہے، جس کو ہم بیت برکت کہتے ہیں، بیت اتصال کہتے ہیں، یہ اس سے بھی اب نیچے کا مرتبہ ہے. یہ ہے اچھوں کی نقل بھی اچھی. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس بیت کے بھی فوائد ہیں. اچھوں کی نقل کی، خود اچھے نہیں ہیں تو ان جیسے بننے کی کوشش کی، ان کے طریق میں نام آ گیا، ان کے کھاتے میں لکھ دیے گئے، تو بڑی برکت ہے اس کی بھی. تو اس بیت کے لیے بھی 4 شرطیں ہیں. وہ والی بیت کے لیے نہیں، اس کے لیے تو مزید شرطیں ہیں. یہ جو ہم 4 شرطیں بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق صرف بیت برکت سے ہے، بیت اتصال سے ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھی سے ہے کہ نقل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مال چاہیے. 2 نمبر تو ہو، 3 4 5 نمبر نہیں چلے گا. تو اس کے لیے بھی 4 شرطیں تھیں. صحیح العقیدہ سنی مسلمان. تو جتنے بھی بد عقیدہ ہیں وہ خود ویسے نکل لیے. آج جو یہ رافضی نما پیر ہمارے گھس گئے کچھ، افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو وہ سنی نہیں رہے، تفضیلی ہو گئے. تفضیلی رافضیت کی شاخ ہے. سنیت کا اس میں کوئی اتفاق رائے ہے اس مسئلے پر